مولانا میں تو نالائق قسم کا آدمی، شاید اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی جوتیوں کی وجہ سے ہماری مغفرت کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لیے، طلباء کے لیے آسانی ہے کہ آپ رات کو 12 بجے تک 11 بجے تک آپ پڑھیں، پورا دن صبح سے لے کر کے شام تک۔ اساتذہ آتے رہتے ہیں، انجن بدلتے رہتے، لیکن ڈبے وہی ہے ریل گاڑی کے۔ آپ اس طریقے پر ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، انسان تھکا رہتا ہے، اسباق سنتے بیٹھ کر کے پھر ان کا تکرار کرنا، مطالعہ کرنا، بہرحال ذہن پر ایک بوجھ ہوتا ہے، تھکا درماندہ۔ میں نے خود آزمایا ہے کہ ایک سبق اچھا سا پڑھاؤ نا، دورہ حدیث کے بعض اسباق مشکل ہوتے ہیں، ایک سبق پڑھاؤ، اس میں آدمی دماغی طور پر اتنا، دماغ جب تک جاتا تو پورا جسم تک جاتا ہے، تو آدمی ایک سبق میں اتنا تھکتا ہے کہ یہاں سے سکھر تک جانے میں اتنا نہیں تھکتا۔ اس میں گاڑی میں سفر کر کے ادھر ادھر دیکھے گا، درختوں کو دیکھے گا، شہروں کو دیکھے گا، اتنا تھکتا نہیں ہے کہ جتنا ایک سبق کے اندر تک جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ خالی دل نہیں بلکہ جان بھی مانگ دیا، عشق دی گلی دے وچ کوئی لگ دیا۔ ہر ماں کا لال عشق کی گلی میں لگ نہیں سکتا۔ اب سینکڑوں ہزاروں ہمارے ہاں سے بھی فارغ ہو رہے دیگر اداروں سے، لیکن مدرسین مل نہیں رہے۔ جتنا دنیا کے اندر، کائنات کے اندر تدریس مشکل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور سب سے زیادہ آسان طریقہ وہ پیری مریدی۔ مونچھوں کو بلیڈ لگا دو، سر کو یہ کہ حل کر دو، سر کو یہ کہ منڈا دو، اور ایک دھوتی باندھ دو، اللہ اللہ کرو۔ لوگ خود بخود جب آپ کے مرید بن گئے، صحیح مرید بن گئے، اگر آپ اس سے کہہ دے کہ اپنے باپ کو مار دو، اپنی ماں کا مجھ سے نکاح کراؤ، وہ کرائے گا۔ یہ اصل پیروں کی پہچان ہے، سمجھیں؟ پیری مریدی کے اندر تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں، پیری مریدی میں نقصان بھی نہیں ہے۔ لیڈری کے اندر بھی کوئی نقصان نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر کماتے آپ کی کمائی ہے کہ 10 لاکھ بھی نہیں ہوگی، بعض غریبوں کی پوری زندگی کا سرمایہ 10 لاکھ بھی بچا کر کے، لیکن آپ کو اگر کوئی وزارت مل گئی تو کروڑوں روپے بیک وقت آپ وہ کر سکتے۔ لیڈری میں نقصان نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ خطیبی کے اندر، نعت خوانی کے اندر بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ خطیبی میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ خطیب جب آپ کو، میں خطیب نہیں ہوں لیکن لوگ لے جاتے ہیں، تو ایک ہفتے کے اندر مجھے یاد ہے کہ ہفتہ 1.5 ہفتے میں جب میں وہاں سے پنجاب سے پتہ نہیں کام گلگت سے آیا، تو میں نے اپنے یہ کہ جیکٹ جو میں نے پہنا ہوا تھا، تو اس میں نے دیکھا تقریباً 5-6 لاکھ کے لگ بھگ پیسے تھے، سمجھے؟ تو مدرس کی غریب کے تو پورے سال کی تنخواہیں بھی 50,000 نہیں بنتی۔ بعض ہمارے پٹھان اور ہمارے بلوچ لوگ اس طریقے پر، ان کی 50,000 تو پورے سال کی تنخواہ بھی نہیں بنتی، 4,000 ان کو دیتے، 6,000 دیتے ہیں، تو 60,000 ہی ہوگا، 70,000 ان کی تنخواہ۔ یہاں خطیب صاحب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 1-2 جلسوں سے تو یہ جو دھڑا دھڑ جو خطیب پیدا ہو رہے، دھڑا دھڑ جو قرآن پیدا ہو رہے، آپ یہ کر دے کہ سانس کو درمیان میں کلکل والے حروفوں میں ان پہ یہ کہ توڑ دے، لیکن یہ کہ آپ بس نہ کریں، بس لگے رہیں، سمجھیری میں کہ نہیں؟ تو آپ کو یہ کہ نعت خوانی کے اندر، اس کے اندر بھی اتنا آپ کا مقام اونچا ہوگا کہ محمد قاسم نانوتوی کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب زمانہ خطیبوں کا ہے کہ اردو کی کتاب بغل میں لے کر کے گھومتے، ان کا جو مقام ہے عوام میں وہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ علم کی قدر تو ختم ہوگی۔ آیا سمجھ میں؟ بس یہ کہ آپ وہی ترتیب اختیار کر لو، کون سا؟ خطیبوں والا اور قرآن والا۔ للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ سمجھتا ہے؟ خوب پیسے ملیں گے۔ للمتقین عند
جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. دیکھا خنزیر نے کیسے بولا, سمجھ رہی میں اے جنے دا پتر, یہ قرآن کا حال ہے, سمجھ رہی میں کہ بس اسی کا زمانہ ہے. سمجھ خطبہ یہ لوسی قسم کے نعت خوان انہیں کا مسئلہ ہے جی. اس لیے حضرت اقدس ہمارے فرماتے ہیں کہ جی اب تو کوئی دیوبند کے لیے بھی کوئی مدرس نہیں مل رہا ہے. یہی حضرات دیکھیے سبق شروع ہوتا ہے غریب ہوٹل میں حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین, سمجھے, حالات ہوٹل میں غریب بیٹھے ہوئے اور باہر گھوم رہے ہیں, اتنا مزہ آتا ہے. شیطان کہتے ہیں اصل چیز یہ ہے, ادھر جا کر کے کیا کہو گے, استعارہ بالکنایہ استعارہ تخیلی ہے, کیا بنتے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا.